Assalamu alaikum viewers. Welcome to this special transmission commemorating the 28th death anniversary of Imam Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini, who passed away on the 3rd of June 1989. Some may remember him as simply Imam Khomeini. Others remember him as a revolutionary, a reformist, a fighter, someone who struggled for the cause of Islam to reinforce the ideology, the message, these pillars of Islam in Iran. We are privileged to have with us Dr. Amjad Hussain Chishti Sahab, who is the Secretary General of Jamiat-e-Ulama Pakistan Niazi Group. Assalamu alaikum, Dr. Also with us is the esteemed gentleman Mr. Lal Mehdi Khan, who is the Secretary General for Imami Organization. Assalamu alaikum, sir. Welcome to this show. Dr. Sahab, پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کا اس کے اندر رول. ہماری آرگنائزیشن ہماری جماعت جمیعت علماء پاکستان ہے، اور جمیعت علماء پاکستان بننے کے بعد جمیعت علماء ہند کے مقابلے میں جمیعت علماء پاکستان بنائی گئی. اس کے اکابرین نے اس وقت نعرہ لگایا تھا، بنارس میں ایک آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اس تمام مشائخ علماء اس میں شامل تھے. تو اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر پاکستان کے نعرے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو یہ مشائخ جو آج آل انڈیا بنارس کانفرنس سنی کانفرنس میں شریک ہیں، یہ اس نعرے سے جو ہے دستبردار نہیں ہوں گے، پاکستان بنا کر رہیں گے. اس وقت بنیادی وجہ یہ تھی کہ بعض علماء جو تھے وہ کانگریس میں آ گئے تھے اور وہ پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے. تو اس کے مقابلے میں ہمارے اکابرین مشائخ نے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر پاکستان کا نعرے کو بلند کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا. اچھا، ماشاءاللہ. تو آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کا تو کافی رول ہے مسلم کے رائٹس کی یونیفیکیشن کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، تو کافی سینچری سے آپ فائٹ کر رہے ہیں. جمیعت علماء پاکستان بنیادی طور پر ملک میں اس وقت جو طبقاتی نظام چل رہے ہیں ان طبقاتی نظام کے خلاف ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو سیکٹریین وائلنس کے اگینسٹ، سیکٹریین وائلنس کے خلاف ہم تکفیریت کے بھی اور فرقہ وریت کے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر جو ایک ڈسپلن، ایک رول اور علماء کے جو بائی نکات وہ ہمارے قائد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک مکمل کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا اتحاد بین المسلمین اور اس کے تقاضے. اس کے علاوہ جب وہ وزارت مذہبی امور میں بطور منسٹر انہوں نے کام کیا تو انہوں نے تمام جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں یا مسلمانوں کے جو اپنے اپنے فرقے میں کیا ان کو سب کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے فرقے سے تعلق رکھتے ہوئے ہم اتحاد، وحدت، یگانگت کے ساتھ اس ملک کی صحیح معنوں میں یہاں سے فرقہ وریت کا خاتمہ کریں. یہ انہوں نے اپنی وزارت کے زمانے میں ایک باقاعدہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک چارٹ دیا، ایک چارٹر دیا جس پر انہوں نے ایک ایک مکتبہ فکر کے علماء اور مشائخ سے ملاقات کی. تو آپ کے آرگنائزیشن میں جو ہماری مائنورٹیز ہیں پاکستان میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ کے اوپر کافی وائلنس بھی ہو رہے ہیں، ان کی رائٹس بھی وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو ان کی بھی پروٹیکشن کے بارے میں آپ لوگ انکریج کرتے ہیں اپنے ممبرز کو؟ بنیادی طور پر جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے دعوے دار کہتے ہیں، تو جتنے بھی کوئی بھی مینارٹی ہو وہ اس کا فرض ہے، حکومت کا بھی فرض ہے اور عام لوگوں کا بھی فرض ہے کہ ان کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ایک مسلمان کے حقوق ہیں. اور ہماری جماعت کا یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اپنا مینارٹی کا جو ونگ کا بنایا ہے وہ باقاعدہ سکھ لیڈر ہے اور وہ گیانی ہے. جس طرح مسلمانوں کے عالم ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی عالم دین ہے، گردوارے کو ہیڈ کرتا ہے اور اس میں سارا مذہبی تعلیمات دیتے ہیں. کوئی بھی مذہب جو ہے یا کوئی بھی فرقہ جو ہے، یہ تو بس ہماری بدقسمتی ہے کہ اغیار نے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے استعماری طاقتوں نے اپنے ایجنٹ بھیجے
جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کہیں پہ شیعہ اور سنی کا نعرہ لگا دیا، کہیں پہ جناب سلفی اور اس قسم کے نعرے لگا کے کرسچن مسلم کا نعرہ لگا دیا، کرسچن مسلم کا نعرہ لگا دیا، اس قسم کے نعرے لگا کے اصل اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ تو جو اسلام کے نام پر بنا، اسلام تو ہے ہی امن، سلامتی، محبت، بے شک۔ یونٹی، اتحاد، یہ اس کا نام اسلام تھا۔ No doubt۔ یہ تفریقیں جو ہیں ساری یہ اغیار کی ہیں، اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں اب بھی جو ہے وہ مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ بے شک، اللہ آپ کو پنجتن پاک آپ کو اس اپنے مشن میں آمین۔ سکسیسفل کرے۔ خان صاحب، اسی طرح آپ سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ کی امامیہ آرگنائزیشن کیا میسج، کیا ڈلیوری کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان ہے کیا اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ ظاہر اس پہ اگر ڈیٹیل سے میں بتانا چاہوں تو سارے پروگرام ہیں، ہمارا لاہ عمل ہے، ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہماری کارکردگی ہے، لیکن اگر اس کو دو جملوں کے اندر میں آپ تک کنوے کرنا چاہوں تو ہمارا وہ نصب العین ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کا وجود کیوں کر ہوا۔ اور وہ نصب العین صرف ان دو جملوں پر، تین جملوں پر مشتمل ہے: ایسے اسلامی معاشرے کے قیام کی کوشش کرنا کہ جس کی بنیاد تعلیمات قرآن اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس تنظیم کا وجود 1974 میں ہوا۔ ایک بات یہاں جو ہمارے لیے وجہ افتخار ہے، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ڈاکٹر صاحب چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، کہ پاکستان میں جتنی بھی مذہبی و سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں، ان میں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہمارا کوئی کارکن اس کی منیمم کوالیفیکیشن میٹرک سے کم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس ماشاءاللہ۔ لیے آج تک امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے جو چیئرمین، جو سربراہ ہوتا ہے، ان کی فہرست اگر دیکھیں تو اس میں ڈاکٹرز نظر آئیں گے، اس میں انجینئر نظر آئیں گے۔ میں پچھلے 4 سالوں میں چیئرمین رہا ہوں، میرا ایروناٹیکل انجینئرنگ سے میرا تعلق ہے۔ اس وقت جو ہمارے چیئرمین ہیں برادر سید رضی العباس شمسی، وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں، ریلوے سے ریٹائر ہوئے۔ تو یہ ایک ایجوکیشن کلاس کے افراد ہیں، اور اس میں جو قابل توجہ یہ بات ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو ایک امت کے طور پر کھڑے ہونے کا شعور عطا کیا، بحمدللہ اس وقت امامیہ آرگنائزیشن پاکستان امام خمینی کے اس نعرے سے پہلے اس جانب متوجہ تھی۔ Very good۔ اس لیے جب امام خمینی کا یہ نعرہ بلند ہوا، ان کی انقلابی شخصیت عالم اسلام کے ایک رہنما کی صورت میں سامنے آئی، تو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے ان کی صدا پہ لبیک کہا۔ یہاں تک کہ وطن عزیز میں فرقہ واریت کے خلاف اپنے وجود کے عنوان سے یا اپنی کارکردگی کے حوالے سے تو بحمدللہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان، اس کی ایک طویل تاریخ میرے سامنے وہ منظر ہے تاکہ آپ کو بھی وہ کنوے ہو جائے گا کہ آج سے 25 سال پہلے ہمارے پروگرام میں جب ہم نے ایک اہل سنت شخصیت کو، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، ان کو بلایا، ان کا درس ہوا، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد نماز مغربین کا وقت تھا، نماز مغرب کے لیے جماعت کھڑی ہوئی، تو یہ منظر ایک دیدنی تھا کہ اس کی امامت کرانے والے اہل سنت تھے، ماشاءاللہ۔ اور اقتداء میں سب پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ اہل تشیع تھے، وہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے کارکن تھے۔ تو الحمدللہ امام خمینی کی کہ انقلاب کے بعد، امام خمینی کی اس صدا بیداری کے بعد
یہ آرگنائزیشن پاکستان میں مزید متحرک ہوئی اور ہمارا ایک کردار ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اور ان قوتوں کے ساتھ کامل طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہونے کے حوالے سے، وہ جمعیت علماء پاکستان نیازی ہو، وہ کوئی بھی گروہ ہو، وہ ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم ہو، کہ وہ قوتیں جو اسلام نام محمدی کی بات کرتی ہیں، جو تکفیریت کو رد کرتی ہیں، جو امت واحدہ کی بات کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ نان پولیٹیکل ہے۔ ویری گڈ۔ ہم پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 7 ہمارے میڈیکل سینٹرز ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے 10-12 اسلامک الاسر اسلامک سینٹرز ہیں، جہاں پہ ہم اسلام ناب محمدی کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں، امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں اعزاز یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کلاس کو، اس ایلیٹ کلاس کو کہ جو دین کی جانب بہت کم متوجہ ہوتی ہے، ان کو ہم لاتے ہیں، اور اس میں سیکٹیرینزم کا کوئی اس میں شائبہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ خالصتاً امام خمینی کی وہ فکر جو خالص اسلامی فکر ہے، اتحاد کی فکر ہے، وحدت کی فکر ہے، بیداری کی فکر ہے، اس میں ہم کاربند ہیں بحمدللہ۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب، اسی ساری باتوں میں سے ایک بات اور، جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ ہم نے سیکٹیرین وائلنس کو گرو کرتے ہوئے دیکھا پاکستان میں، ہم نے اس کے اندر دیکھے جو ہماری مائنورٹیز ہیں، نان مسلم مائنورٹیز، وہ بھی اس کی آگ میں آ گئے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہیں؟ اس ضمن میں واضح طور پہ، کیونکہ ہم نان پولیٹیکل، جیسے میں نے گزارش کی، ہم ان قوتوں کا بھرپور اس ضمن میں ساتھ دیتے ہیں کہ جو مائنورٹیز پہ ہونے والے، خدا نخواستہ پاکستان میں اگر کہیں ان پہ زیادتی ہو، اس پہ جو بھی آواز بلند کی جاتی ہے، اس آواز کے ہم آواز ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس قوت کے ہم قدم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھرپور چل کے اس ضمن میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ I'm sure ہمارے ویورز اس چیز سے اور بھی انکریجمنٹ لیں گے کہ آپ جیسے لرنڈ انڈیویجولز جو ہیں اس یونٹی کو، ہارمونی کو، نیشنل ریلیجس ہارمونی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی امام خمینی کا میسج کے بارے میں، آج کیونکہ یہ پروگرام بھی ان کی ڈیتھ اینیورسری کے سے ریلیٹڈ ہے۔ 79 میں آئی بلیو، اگر میری کیلکولیشنز کریکٹ ہیں، انہوں نے امام خمینی نے ایک میسج دیا تھا، دا یونیفیکیشن آف مسلم نیشنز کا۔ اس میں یہ تھا کہ آپ ریگارڈلیس آف وہ چاہے جیو ہے، کرسچن ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، آپ ان کو پروٹیکشن دیں، ان کے رائٹس کو پروموٹ کریں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت فرانس میں ملوکیت، بادشاہت کے خلاف ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، تو اس وقت لوگ دھڑا دھڑ لوگ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے ملک میں ایک بیداری کی لہر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب وہ فرانس میں، پیرس میں ان کا ایگزائل ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ مشن سٹارٹ کر دیا؟ اس وقت مشن سٹارٹ کر دیا۔ وہ مشن بھی یہی تھا کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے۔ بادشاہ کا، ملوکیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل۔ اس کے خلاف جو انہوں نے نعرہ مستانہ بلند کیا، تو اس وقت حالانکہ اپنے آپ کو جو بہت بڑے ڈیموکریٹڈ کہنے والے تھے، اپنے آپ کو جمہوریت کا داعی کہنے والے تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے امام خمینی کی مخالفت شروع کر دی، بالکل۔ اور انہوں نے ایک منفی پراپوگنڈا کیا کہ یہ جو ہے یہ اسلامک انقلاب نہیں ہے، یہ بلکہ شیعہ انقلاب ہے۔ اچھا۔ تو اس وقت ہمارے قائد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو ہے خالصتاً اسلامی انقلاب ہے۔ بے شک۔ انہوں نے اس وقت موچی دروازے میں کانفرنس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کی حمایت کی۔ اس وقت ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہمیں باقاعدہ یہ ہمیں میسج مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کا ملا کہ جو امام خمینی کا انقلاب ہے، آپ نے اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے تعلیمی اداروں میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس وقت ہم نے تمام ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے کہا کہ ہم جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے، جس انقلاب کا انتظار کر رہے تھے، جس میں مظلوم کی داد رسی ہوگی، جس میں انصاف ہوگا،
امریکہ جیسی طاقت جو ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، مسلمانوں میں تفریق کا بیج بو رہی ہے، وہ امام خمینی کے آنے کی وجہ سے امت مسلمہ میں اتحاد بھی ہوگی، یکجہتی بھی ہوگی، اور جو ہم ملوکیت کے اس تصور جو ایک خاکہ پیش کیا گیا کہ جو خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت کا تصور پیش کر کے اسلام کو تباہ و برباد کیا گیا، اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو اس وقت ہمارے اکابرین نے، خاص طور پر اہل سنت کے اکابرین اور جمیعت علماء پاکستان کے اکابرین نے باقاعدہ طور پر ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس مرد درویش خدا مست حضرت امام خمینی کا ساتھ دیا اور ہر جگہ پر اس کے نعرہ مستانہ کی تائید اور حمایت کی۔ ویری گڈ۔ خان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کے میسج جب وہ ایگزائل میں تھے پیرس میں، اس وقت ان کے میسیجز آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ کافی لمیٹڈ ایکسیس تھا ان کو، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا تھا جو ان کے آلموسٹ ان کے میسیجز کو کنوے کر رہا تھا، کیونکہ کافی کم ہوئے جو مسلم رپورٹرز تھے ان کی ایکسیس نہیں تھی اتنی زیادہ۔ تو اس وقت ہمارے جو پاکستان میں ایک سسٹم چل رہا تھا اس کا پولیٹیکل اینڈ ریلیجس ہمارا جو سیٹ اپ تھا، انہوں نے امام خمینی کے میسج کو کیسے ریسیو کیا؟ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ مہاراج اس میں اگر آئندہ کے آپ کے سوالوں میں یہ ہے، میرے خیال میں یا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جو آپ نے سوال کیا اس سے پہلے امام خمینی کے پیغام کو، امام خمینی کی فکر کو اور امام خمینی کی انقلاب اسلامی کی اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام خمینی کی پوری زندگی کا ایک جائزہ لینا پڑے گا۔ بالکل۔ ذرا وہ ایک طویل عرصہ ہے ان کی جدوجہد کا، ذرا اس کو اس کم وقت میں، لیکن میں ایک بات یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں امام خمینی جو فکر جو دے رہے ہیں وہ کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ بالکل۔ امام خمینی جو پیغام دے رہے ہیں وہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، وہی اسلام کا امن و شانتی کا پیغام ہے، وہی اسلام کا انسانی کرامت کا پیغام ہے، وہی اسلام کا استقلال کا پیغام ہے، حریت کا پیغام ہے جو امام خمینی اور امام خمینی کی آواز میں، امام خمینی کی فکر میں، امام خمینی کے پیغام میں طاقت کو پیدا ہوئی۔ یہ بات اگر ہم اپنی اس گفتگو کے آغاز میں سمجھ لیں گے تو باقی آئندہ آنے والی بحثوں میں بڑی آسانی ہوگی۔ بالکل۔ دیکھ لیں امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگ لیا۔ بے شک۔ قرآن مجید نے بھی متوجہ کیا کہ اپنے آپ کو صبغۃ اللہ میں رنگ لو، اور سب سے پکا رنگ، سب سے خالص رنگ صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ۔ بے شک۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے پھر اس پہ کوئی اور رنگ چڑھنے نہیں پاتا، بالکل۔ پھر وہ خدائی ہو جاتا ہے، اس کی فکر بھی خدائی، اس کا پیغام بھی خدائی۔ یہ بنیادی وہ چیز ہے کہ جو امام خمینی کے پیغام کو بھی تقویت دے رہی ہے، امام خمینی کی فکر کو بھی تقویت دے رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں وہاں سے پیرس سے، جی، تو ان کا پیغام کس طرح اثر پذیر ہو رہا ہے، آپ نے یقیناً دیکھا، سنا اور پڑھا ہوگا کہ امام خمینی جاگ رہے ہیں پورے سفر میں، لیکن جب وہ لینڈ کرنے والے تھے تہران میں، اور اس وقت لینڈ کرتے ہوئے اس بات کی کوئی شورٹی نہیں تھی کہ آپ کا ایئر کرافٹ سیفلی لینڈ ہو جائے گا، آیا انہیں خدا نخواستہ کسی اور مشکل کا شکار ہونا پڑے گا۔ جی جی بالکل۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا، یہ اس وقت کی مغربی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ پوری پریس کے ساتھ امام خمینی میں گفتگو ہیں، ان چند لمحوں میں کہ جب جہاز نے لینڈ کرنا تھا آپ سو گئے۔ تو اس وقت کے تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مطمئن نفس کا مالک ہے یہ شخص کہ جو دنیا کو انقلاب کا پیغام دے رہا ہے۔ تو یہ وہ اثر پذیری تھی آپ کے پیغام کی کہ جو تمام جغرافیائی حدود و قیود کو توڑ کر اثر اپنا دکھانے لگی پاکستان میں بھی، جیسے کہ صاحب نے فرمایا یہاں پہ جو مقتدر علمی مذہبی شخصیات تھی انہوں نے امام خمینی کے ہم آواز ہوئی،
اور آہستہ آہستہ یہ فکر سرزمین پاکستان میں بھی یہ راسخ ہوتی گئی کہ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا دنیا اسلام میں کوئی ایسا قائد اور رہنما موجود ہے کہ جو اس امت کو امت واحدہ بنانا چاہتا ہے. ویورز، ہم اس ٹائم پہ ایک بریک لیں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.